الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ حضرات گرامی، سورہ نمل کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ ان آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم میں مبعوث کیے گئے وہ قوم صدوم کہلاتی ہے۔ صدوم کا علاقہ تھا اردن کے علاقہ، موجودہ اردن کے علاقہ میں۔ وہاں بڑے زبردست قسم کی زرخیز زمین تھی، اور اس زرخیز زمین میں بے شمار بہت انواع و اقسام کے اور بہت لذیذ اور میٹھے پھل لگا کرتے تھے۔ تو بہت سارے اس زمانے میں خریدار آتے تھے، اور وہ جب پھلوں کا دور ہوتا تھا تو وہ پھل خرید کے لے کے جایا کرتے تھے۔ تو وہاں کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ ایک برے فعل کے اندر مبتلا ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے سے جب حضرت لوط علیہ السلام نے، جو کہ انبیاء علیہ السلام کا فرض منصبی ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو اور اپنے امتیوں کو ہر برے فعل سے روکتے ہیں، یعنی کہ اچھے کاموں کی تلقین کرنا اور برے کاموں سے روکنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا بنیادی فرض منصبی ہے۔ اور اس فرض منصبی سے کوئی نبی بھی اپنے آپ کو بری ذمہ نہ کر سکا۔ کیوں کہ یہ ان کے اوپر لوازمات میں سے ہے کہ وہ اپنی امت کو برائیوں سے روکیں اور نیکیوں کا حکم دیں۔ اس کے لیے کسی بھی نبی نے، یعنی لاکھوں نبی آئے، 1,00,000 سے زیادہ، 1,24,000 سے کم و بیش نبی آئے، ان میں سے کسی ایک نبی نے بھی یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے لوگ کیا مجھے اس کا صلہ دیں گے، یا لوگ مجھے تکلیفیں دیں گے، یا مجھے مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام اس سے کبھی بھی انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور اس فرض کو کسی نے مانا تب بھی نبھایا، نہ مانا تب بھی نبھایا۔ امتوں نے انبیاء علیہ السلام کو اس کام کے سلسلے میں بڑی تکلیفیں دی، اور سب سے زیادہ ہمارے نبی علیہ السلام کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا۔ تو اسی طرح وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ اور یاد کرو جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ کیا تم ارتکاب کرتے ہو
بے حیائی کا، فحش کام کا، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بہت برا فعل ہے کہ اس دور میں پھر جس وقت وہ لوگ آ کے پھلوں کو خرید کے لے جاتے تھے اور ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کے جس وقت نوجوان آتے تھے تو ان کو وہ پکڑ لیتے تھے اور ان کے ساتھ معاملات خراب ہوتے تھے، تو جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ آنا ختم ہو گئے اور ان کی تجارت تباہ و برباد ہو گئی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ان کو روکا اس بات سے، تو آپ نے فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کے، جن کی تمہیں اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم ان کو چھوڑ کے تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایک ایسی نادان اور جاہل قوم ہو، کیونکہ یہ فعل جو ہے یہ جاہلانہ فعل ہے، جہالت کا فعل ہے۔ جہالت ہمیشہ نتائج کو نہیں دیکھتی، یاد رکھیں، علم ہمیشہ نتائج کی طرف جاتا ہے، جہالت ہمیشہ نتائج کے بجائے اس فعل کے وقتی معاملات کو دیکھتی ہے اور اسے فائدہ حاصل ہونے کو دیکھتی ہے۔ جو اس کا حتمی نتیجہ ہے، جو اخروی نتیجہ ہے، اس کو جہالت نہیں دیکھتی، علم دیکھتا ہے۔ تو ان کے اس فعل کو دیکھتے ہوئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھی، اللہ تعالیٰ اس فعل سے ناراض تھا اور اس کا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلتا تھا، یعنی ایسا فعل جس کا کوئی دنیاوی فائدے کے لیے بھی نتیجہ نکلتا ہو تو وہ بھی چلو کوئی بات تو ہے، لیکن جس کا کوئی دنیاوی نتیجہ بھی نہیں نکلتا تھا اور اخروی نتیجہ تو پھر نکلتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم تو جاہل ہو، تمہیں تو اس کام کا نتیجہ ہی معلوم نہیں ہے کہ کتنا برا ہے۔ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، بس نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب نہیں اس کے سوا اس بات، جس وقت حضرت لوط علیہ السلام ان کو بات سمجھاتے تھے تو ان کا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ جس وقت بندہ دلیل سے عاری ہو جائے، جس وقت بندے کے پاس جواب میں دلیل نہ ہو تو ہمیشہ وہ جھگڑا کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے اور یعنی اس بندے سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دنیا کا رواج رہا ہے کہ جب بھی کسی بندے کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ جھگڑتا ہے، وہ لڑائی کرتا ہے۔ بالآخر آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے مناظرے ہوئے، علماء کے اندر، مختلف فرقوں کے اندر، مختلف لوگوں کے اندر، عیسائیوں اور مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں اور یہودیوں کے اندر، پھر مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے ہیں ان کے اندر کتنے مناظرے ہوئے ہیں، لیکن ہر مناظرہ جھگڑے پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس فریق کے پاس بھی دلائل کی دنیا میں دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ جھگڑا کرتا ہے۔ اس طرح جس وقت ان کے اسی آیت میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس دلیل نہ رہی اس کی، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام تو ان کو دلیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ یہ جہالت کا فعل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری کا فعل ہے۔ تو وہ جس وقت اس طرح صورتحال ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ان کا جواب اس کے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا، قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، کہ تم آل لوط کو یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کو اس میں سے نکال، اس بستی سے ہی نکال، تاکہ یہ بندہ جو ہے ہر وقت ہمیں سمجھاتے رہتا ہے، ہمیں روکتے رہتا ہے برائیوں سے، تو اس کا قصہ ہی پاک کرو، اس کو یہ نہ ہوگا نہ ہمیں کوئی افعال بد سے روکے گا اور اس طرح ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ انہم اناس یطہرون، یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی آل یعنی آپ کے ماننے والے۔ آل سے مراد صرف اولاد نہیں ہوتی، جس طرح ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اب یہ اس سے مراد آل ابراہیم سے اور آل محمد سے مراد صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انبیاء علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے،
بلکہ پوری کی پوری امت جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے ان کی آل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو صورت ہے، بلکہ اور بھی جگہ جہاں پہ بھی آل کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ان انبیاء کی قوم ہی ہوا کرتی ہے۔ تو ان کی چونکہ اولاد جو ماننے والی ہے وہ بھی تو قوم ہی ہوتی ہے، اور جو دوسرے لوگ ماننے والے ہیں وہ بھی قوم ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے جو بھی ماننے والے ہیں وہ ان کی آل اس لیے ہیں کہ وہ ان کی اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ پوری کی پوری امت اس آل میں شامل ہے۔ آل تخصیص ہے انبیاء علیہ السلام کی اولاد کی، بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ آل نبی کہلاتی ہے، آل نبی اولاد رسول کہلاتی ہے، آل نبی کہلاتی ہے۔ تو لیکن اس آل میں جو امت ہے وہ بھی شامل ہے۔ اب اصل میں آل کا لفظ جو ہے وہ اولاد کی طرف ہوتا ہے، لیکن اس میں شمولیت ہے تمام امت۔ اب یہ لفظ جو ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک جو ہے نا ایک گروہ کا یا ایک لوگوں کا اصل میں ہونا، پھر دوسرے لوگوں کا اس اصل میں شامل ہونا، یہ شمولیت ہی ایک بڑا درجہ ہے۔ تو اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا جواب یہی تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو نکال دیا جائے اور اس بستی سے ہی نکال دیا جائے۔ وہ یہ لوگ بڑے پاک باز بنا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ ان کی پاک بازگی کا ایک تانا بنا کے لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم، آپ کے ماننے والوں کو تانا بنا کے کرتے تھے یہ بڑے پاک بنتے ہیں، بڑا جی نیک بنتے تھے اپنی طرف۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو سمجھانے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی اپنا نہیں دیکھتا سال بڑا پاک بنتا ہے، بڑا نیک بنتا ہے، اینج کرتا ہے کہ دیکھو جی اس نے تو فلاں کام اس طرح کیا، تو وہ بھی یہی کرتے تھے کہ دیکھو جی یہ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، بس ہم نے بچا لیا لوط علیہ السلام کو اور آپ کی اہل کو، اہل خانہ کو، پورے یعنی کہ آپ کے تمام اہل خانہ، آپ کے جو ماننے والے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کے اہل خانوں کو بچا دیا۔ یہاں بھی اہل سے مراد گھر والے، اہل بیت جسے کہتے ہیں، اہل بیت سے مراد گھر والے، اور اس میں تمام لوگ شامل ہیں، اس کی اولاد بھی شامل ہے، اس میں بیویاں بھی شامل ہیں، یا ایک بیوی ہو تب بھی شامل ہے۔ اِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی جو بیوی تھی ان کو نہیں بچایا۔ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے فیصلہ کر دیا تھا اس کے متعلق کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ آپ کو نہیں مانتی تھی، آپ کی بات کو نہیں مانتی تھی، آپ کی دعوت اور تبلیغ کو وہ قبول نہیں کرتی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر انہی لوگوں میں شامل کیا اور ان کو وہ پیچھے رہ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے، اپنے ماننے والوں کو لے کے، اپنی امت کو لے کے الگ ہو گئے، اس بستی سے نکل گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر اس بستی پر پتھروں کی بارش کی۔ ان کی بیوی جو تھی وہ ان کی مخالفت کرتی تھی تو وہ جو ہے وہاں پہ رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی گھر والوں، نبی کے اہل بیت میں سے اگر کوئی شخص اگر نہ ماننے والا ہو تو اب وہ اس کی وہ اہل بیت والی حیثیت نہیں رہتی، یعنی کہ نبی پر ایمان لانا فرض اور لازم ہے، تبھی وہ اہل بیت کہلا سکتے ہیں کہ جب وہ نبی پر ایمان لے کر ہے۔ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کی اگرچہ بیوی تھی، آپ کے نکاح میں تھی، لیکن چونکہ وہ آپ کے ساتھ شامل نہیں تھی، آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، آپ پر ایمان نہیں لائی یعنی کہ آپ کے بات کو نہیں مانا، آپ کی دعوت و تبلیغ کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ جو جاہل لوگ ہیں، جو برے افعال میں شریک تھے، ان کے ساتھ شامل تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اب نبی کی بیوی ہونے کا تمہیں فائدہ حاصل نہیں ہے کیونکہ تم نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کو تسلیم کرنا لازم ہے، نبی کی نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کو بھی تسلیم کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں نبی پر ایمان لایا ہوں اور پھر نبی کی بات کو تسلیم نہیں کروں، کیونکہ وہ بے شک اگرچہ وہ نبی پر ایمان لانے والی تھی لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کی، ان کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جو بیوی تھی اس کو اس میں شامل کر دیا
कुफार के साथ शामिल कर दिया और उनको भी अजाब दिया गया। उनकी यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को भी अजाब दिया गया। और वो अजाब क्या था? वअमतरना अलैहिम मतरा, और हमने उन पर खूब पत्थर बरसाए, यानी पत्थरों की बारिश कर दी। फसाअ मतरुल मुनज़रीन, तबाकुन पथराव था बारहा डराए जाने वाला। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको डराया नबी के जरिए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के जरिए, और मुख्तलिफ अंदाज से उनको डराया, मुख्तलिफ तरीकों से डराया। लेकिन जब नबी की बात नहीं मानी और बल्कि नबी की तौहीन की। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम की का यहाँ पे वाक़या बयान हुआ है, तो वहां पर किसी न किसी लिहाज से उस नबी की तौहीन जिस वक्त तक न की गई उनको अजाब न मिला, लेकिन जब नबी की तौहीन की गई फिर उस कौम को अजाब मिला। हमने ये जितने भी कुरान मजीद की आप वाक़यात पढ़ लें अंबिया अलैहिस्सलाम के, फिर आपको बिलाखिर जो वजह बताई जाएगी अजाब की, वो जो आखिरी वजह होगी, बाकी अफआल तो अपनी जगह, लेकिन जो आखिरी वजह होगी वो तौहीन नबूवत होगी, तौहीन रिसालत होगी, तौहीन अंबिया अलैहिस्सलाम होगी। अब यहाँ भी देखें कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जिस वक्त तहारत पर, पाकीज़गी पर सवाल उठाया और उनकी तौहीन की और उनके तज़हीक की और उनका मजाक उड़ाया, तो ये बात अल्लाह ताला को नापसंद। यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनके बुरे अफ़आल पर उनको मुतले करते रहे, उनको रोकते रहे, लेकिन उस वक्त तक अल्लाह ताला ने अज़ाब नहीं दिया जिस वक्त तक उन लोगों ने नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं की। इसका मतलब है कि तौहीन नबूवत, तौहीन रिसालत बहुत बड़ा जुर्म है जिस पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल है। आप बाकी भी कैसे पढ़े, आप बाकी जो वाक़यात हैं वो भी पढ़े, आपको मालूम होगा कि आखिरी जो बात होती है वो नबी की तौहीन पर मुंतज होती है। तौहीन रिसालत बहुत बड़ा जुर्म है। लोग कहते हैं नबी का मजाक उड़ाए या नबी का उसको बर्दाश्त किया जाए, और वो कुफार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये भी तो कुफार नहीं तौहीन रिसालत की थी। जो लोग ये दलील देते हैं कि जो कुफार तौहीन रिसालत करते हैं या तज़हीक रिसालत करते हैं वो जो है बरी ज़िम्मा है, क्योंकि वो कुफार है, कुफार के लिए कोई जो है सजा नहीं है, ये वो लोग दलील देते हैं। अब कुरान मजीद की ये आयत जो है ये सारी की सारी दूसरे वाक़यात को भी अगर पेश नजर रखा जाए तो तौहीन रिसालत एक ऐसा जुर्म है जो अगर मानने वाले तो करते ही नहीं। तौहीन रिसालत कभी किसी मानने वाले ने की, कभी किसी मुहब्बे रसूल ने तौहीन रिसालत की, कभी किसी उम्मती ने जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है उसने कभी तौहीन रिसालत की। तौहीन रिसालत करता ही हमेशा काफिर है। और याद रखें, जो किसी भी नबी की और बिलखुसूस हमारे आका और मौला हुज़ूर कुल्लुल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, तज़हीक करता है, आपके खिलाफ बात करता है, वो पहले ही लम्हे में इस्लाम से निकल जाता है और काफिर हो जाता है। तौहीन तो करता ही काफिर है, मुसलमान तो करता ही नहीं है तौहीन। यानी कि तौहीन करते ही, नबी की तौहीन करते ही बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तौहीन रिसालत जुर्म है ही कुफार। अगर आप गौर से देखें, जो तौहीन रिसालत कुफार ही करते हैं, फिर कहते हैं जी कुफार को तो हम सजा नहीं दे सकते। भाई ये मुसलमान फेल करता ही नहीं। अगर आप इस फेल की गहराई में देखें, तौहीन रिसालत की आप देखें, गहराई में जाकर देखें, तो तौहीन रिसालत को मुसलमान एक कलमा पढ़ने वाला, नबी पर ईमान लाने वाला, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो तौहीन रिसालत करे। सिर्फ नाम मुसलमान होना, मुसलमानों के घरों में पैदा हो जाना, ये तो इस्लाम नहीं है, मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान को तौहीद, रिसालत और उन ईमानियात के जितने भी अज्जा हैं उन पर ईमान लाना है, और उनमें से बुनियादी जो है वो नबूवत है। जो नबूवत पर ईमान नहीं लाता, या नबूवत की तौहीन करता है, वो तो ऑलरेडी काफिर हो जाता है, वो तो पहले लम्हे में काफिर हो जाता है। तो इसलिए जो लोग ये दलील देते हैं वो तो कुरान के खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने, इसका मतलब है कि कुरान उन्होंने समझा ही नहीं। कुरान मजीद में फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम उनको बार बार डराते थे, बार बार डराए जाने वाले लोगों पर अल्लाह ताला ने तबाकुन पत्थर बरसाए और उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाह ताला के नबियों का यही अंजाम, नबियों के खिलाफ अमल करने वालों का यही अंजाम हुआ करता है।
اللہ کریم ہمیں انبیاء علیہ السلام کی اور بالخصوص اپنے آقا و مولا حضور کلو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام، آپ کی عظمت و شان کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔